صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قرآن سے بھی ثابت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت خود حضرات صحابہ کرام کے عمل سے قول سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ بلا فسق سیدنا ابو بکر ہیں اور اصحاب محمد میں سب سے اعلیٰ اور ارفع درجے پر فائز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ویسے تو ہر صحابی کا مقام بڑا ہے. ہر وہ صحابی جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے نبی کے رخ انور کا دیدار کیا، ہر صحابی اعلیٰ ہے. ہر صحابی کے بارے میں میرا رب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ہر صحابی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنی. ہر صحابی کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. ہر صحابی کے بارے میں افضلیت کے اعتبار سے ان صحابہ میں جو افضلیت میں سب سے مقدم ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار شیر خدا، اپنا ان کا بیان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر. خیر هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نام ان کا محمد بن حنفیہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے اور آپ نے کئی شادیاں کی. 5 بیٹوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد چلی. ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا، میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی میں نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بھائی، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا، اپنے والد سے پوچھا ای الناس خیر بعد الانبیاء، کہ ابا جان انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ فقال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر الناس بعد الانبیاء ابا بکر، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر. میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عثمان، اس کے بعد عثمان ہے. میں نے پوچھا ثم من؟ قال علی. یہ ترتیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کس سے پوچھی جا رہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ 4 سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ افضلیت کی ترتیب یوں بتاتے ہیں کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، سب سے پہلے انبیاء کے بعد لوگوں میں سے کوئی بہتر ہے تو وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے اور پھر علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح ایک مرتبہ سوال کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کے خادم نے حضرت علی کو وضو کروایا، کنز العمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وضو کروایا فجر کی نماز کے وقت۔ وضو کروانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ دعا کروا، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، ہنسے، فتبسم، تبسم ہوا آپ کے چہرے پر۔ خادم کہتا ہے میں نے پوچھا اے علی آپ مسکرائے کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اسی طرح ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا فجر کی نماز کے وقت، میں نے یوں ہی حضور کو وضو کروایا اور پھر حضور نے مجھ سے یہ کہا کہ علی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الحساب ابو بکر، قیامت کے دن جب حساب کتاب کا میدان قائم ہو جائے گا تو سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے جس شخصیت کو بلایا جائے گا وہ ابو بکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی حدیث کہ میں نے حضور کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا، میں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا اول من یدعا الی الحساب، پہلا وہ شخص جو حساب کے دن سب سے پہلے بلایا جائے گا ابو بکر، وہ ابو بکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کو بلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر کو بلایا جائے گا۔ میں نے پوچھا ثم من، پھر کس کو بلایا جائے گا؟ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ثم انت، اے علی اس کے بعد آپ کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا پھر این عثمان، عثمان کہاں گیا؟ حالانکہ جتنے فضائل ہیں ان فضائل میں آپ نے پہلے ابو بکر کا نام لیا، پھر عمر کا نام لیا، پھر عثمان کا اور پھر میرا، اور یہاں عثمان کے نمبر پر یا رسول اللہ آپ نے مجھے فائز کر دیا، تیسرا نمبر عثمان کا تھا، تیسرے نمبر پہ آپ نے مجھے رکھ دیا، پھر این عثمان، عثمان کا نمبر کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے کہ اس دن اسے حساب کے لیے بلایا ہی نہیں جائے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، فرمایا بغیر حساب کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت کے اس باب میں فرماتے ہیں کہ حساب کے دن سب سے پہلے ابو بکر کو بلایا جائے گا۔ پہلی حدیث محمد بن حنفیہ کی، حضرت علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد الانبیاء، حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر، ابو بکر سب سے پہلے لوگوں میں سے افضل وہ ابو بکر۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ان ابا بکر یوم اسلم، ابو بکر جس دن اسلام لائے، لہو 40,000 درہم، 1000 دینار، ابو بکر جس دن اسلام قبول کر کے آئے تو ان کی جیب میں 4000 دینار تھے۔ پہلا دن جس دن ابو بکر نے اسلام قبول کیا ان کی جیب میں 4000 دینار تھے۔ انفقہ علی رسول اللہ، وہ 4000 کے 4000 سارے کے سارے اسی دن حضور کے قدموں میں حضرت ابو بکر نے نچھاورے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، خود ذکر کرتے ہیں کہ جس دن ابو بکر مسلمان ہوئے 4000 دینار کے مالک تھے، تاجر تھے بہت بڑے، تو وہ 4000 اسی پہلے دن 4000 دینار حضور کے قدموں میں نچھاورے۔ اور غزوہ تبوک کی تو وہ حدیث مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل کی، سارے صحابہ
ابو بکر بھی لے کے آئے اور سارا کچھ لے آئے۔ حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ یہ سوال حضور نے فرمایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں ابقیت اللہ و رسولہ، میں اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ کلام ہوا، جبریل امین آ گئے، جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر کا یہ فعل، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو بکر کو مجھ اللہ کا سلام دے دے، اور سلام دینے کے بعد ابو بکر سے پوچھو عن ربک راض ام ساخط، اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ پیغام بھیج رہے جبریل کے ذریعے۔ ابو بکر سے پوچھئے، پہلے سلام دیجئے اور پھر پوچھئے کہ کیا تو رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضور نے ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا، اور ساتھ یہ جملہ کہا۔ ابو بکر تڑپ گئے، کہنے لگے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اگر وہ رب مجھے قبول کرنے میں راضی ہے۔ انبیاء کے بعد واحد اس پوری انسانیت میں ابو بکر ہے جس کے بارے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، سلام دیا، اور سلام دینے کے بعد میرے رب نے ابو بکر کی رضا پوچھی۔ انبیاء کے بعد واحد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کی شب ہے، ہجرت کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلنے لگے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بستر پہ لٹا دیا، بستر پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور صبح کو امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں وہ امانتیں سپرد کر کے پھر ہمارے پیچھے آ جائیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر کے گھر، دروازہ کھٹکھٹانے کی نوبت بھی نہیں آئی، دروازہ کھلا، ابو بکر تیار کھڑے ہیں، اونٹنیاں تیار کھڑی ہیں، سفر کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، ابو بکر تیار کیوں بیٹھا؟ پوچھا ابو بکر میری اس ہجرت کا پتہ مجھے ہے، علی کو بتا کے آیا ہوں، وہ بستر پہ لیٹا ہے، تجھے کس نے بتا دیا اور تو بالکل تیاری کی حالت میں بیٹھا؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، ایک دن آپ نے تذکرہ کیا تھا، ایک دن کسی مجلس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ مکہ سے ہجرت کرے گا، لمبی حدیث ہے، اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے جو سب سے بہتر ہوگا اسے لے کے جائے۔ پتہ نہیں یہ بات کہنے کے بعد سال گزرا ہے، 6 مہینے گزرے، ہجرت کا سفر بہت بعد میں ہوا۔ یا رسول اللہ اسی دن سے میں ابو بکر اس تیاری میں بیٹھتا تھا کہ اللہ کرے حضور جب ہجرت کرے تو مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ اس دن سے لے کر آج دن تک میں کسی رات کو سویا نہیں ہوں، میں تیاری میں بیٹھا تھا، انتظار میں ہوتا تھا کہ میرا نمبر اللہ کرے لگ جائے، حضور مجھے ساتھ لے جائے۔ اور پھر یہ تو افضلیت ابو بکر پر، یہ جو جتنی حدیثیں ہیں انشاءاللہ موضوع آگے چلے گا اگلے جمعوں پر، افضلیت ابو بکر پر لوگوں نے جو ملنگوں کی باتوں میں آ کر پتہ نہیں کیا سے کیا بنا رکھا ہے، قوالوں کی قوالیاں سن کر دما دم مست کلندر عقائد بنا لیے، بگاڑ لیے عقائد۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان پیش کیا، اور پھر اس کے بعد آخری بات، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات میں، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے،
تو ایک روز حجرہ عائشہ میں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک رکھا ہے، بار بار غشیداری ہوتی ہے، پھر ہوش میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے جا کے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابی رقیق القلب، میرا والد بہت کمزور دل کا ہے، بہت پتلے دل کا ہے، وہ آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کے مصلی پہ وہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کرے گا، یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دیجئے وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، دوسری دفعہ کہا، دوسری دفعہ پھر اماں عائشہ نے یہی جملہ کہا، تیسری دفعہ کہا، اماں عائشہ نے پھر کہا، چوتھی دفعہ حضور نے جلال میں آ کر کہا، غصے کی کیفیت میں آپ کہا۔ راوی کہتا ہے احمرت وجہ ہو، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک اور راوی ایسے کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے سرخ ہو گیا جس طرح انار کے دانے نچوڑے جاتے ہیں اس سے جو سرخی ٹپکتی ہے، اس طرح حضور کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اور حضور نے فرمایا واللہ لا ينبغی لقوم، واللہ لا ينبغی لقوم منہم ابو بکر یعمہم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کی موجودگی میں امامت کوئی اور کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، قوم کے لیے لائق ہی نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر جیسا شخص موجود ہو اور پھر مصلی رسول پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ میرے نبی نے واللہ اللہ کی قسم، تو جس کو مصلی پہ حضور نے کھڑا کیا وہ ابو بکر سب سے افضل، سارے صحابہ افضل، میں نے ابتدا میں عرض کیا، لیکن صحابہ میں افضلیت سیدنا